الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. قابل احترام معزز بھائیوں ساتھیوں دوستوں اور ہماری ماں اور بہنوں، باب سترۃ المصلی کا یہ درس نمبر 6 ہے. سابقہ درس میں یہ حدیث پیش کی گئی یا 3 حدیثیں پیش کی گئیں جس کا خلاصہ بس پیش کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور سترا نہیں تھا یا سترا ہے اور سترا سے پہلے یہ تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز گزری تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. عورت، گدھا اور کالا کتا. اس حدیث کی تخریج اور پھر ایسے ہی الفاظ کی وضاحت کرنے کے بعد پہلا جو سبق فائدہ ذکر کیا گیا جو یہی حدیث کا خلاصہ بھی میں نے پیش کیا. پھر ادھر اہل علم نے قطع الصلاۃ سے کہ نماز قطع ہو جاتی، کٹ جاتی ہے، لفظی ترجمہ مراد کیا فساد، فاسد ہو جانا یا ناقص ہو جانا، تو اس میں ذکر کیا گیا کہ ایک قول ہے کہ مراد ہے مکمل فاسد ہو جانا، نماز باطل ہو جانا. اور یہ قول صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ ہیں، ان کی ایک جماعت ہے. ایسے امام احمد سے ایک روایت ہے، ایسے ابن تیمیہ ابن القیم نے کہا. دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، ادھر مراد ہے نماز میں خلل آ جا رہی ہے. کہہ رہے قطع الصلاۃ سے تھوڑی یہ پوری نماز باطل ہو گئی، اس کا یہی معنی آپ نہیں لیں. اور کہتے ہیں مراد اس میں ذہن اس طرف چلا گیا تو اس کی وجہ سے نماز میں وہ خلل آ گیا، نہ کہ مکمل باطل ہو گیا. اور یہ قول جو ہے امام مالک، ابو حنیفہ، شافعی، امام احمد سے بھی ایک روایت ہے. اور جس طرح میں نے ذکر کیا امام احمد کا تقریباً ایک ہی مسئلے میں 3 قول، تینوں میں ایک رائے رہتی. ایک تیسرا بھی قول آئے گا، اس میں بھی امام احمد کی ایک رائے ہے. اچھا، ان کی دلیل کیا ہے؟ دلیل آنے والی حدیث ہے. یہ باب سترۃ المصلی کی جو آخری حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقطع الصلاۃ شیء، کہ نماز کو کوئی چیز قطع نہیں کرتی ہے، نماز کو کوئی چیز قطع نہیں کرتی ہے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے، یہ آئے گی اخیر میں، لیکن اس لیے بات ادھر آ گئی تو حقیقت میں حدیث ضعیف ہے تو اس سے استدلال کرنا اس طرح خلاص. جب ضعیف اور اس کے سامنے صحیح حدیث ہے تو خلاص اس قول وہی مرجوح ہو گیا، وہ قول مرجوح ہو گیا بمعنی اس کے سامنے ضعیف ہو گیا قول. ایک دوسرا جواب بلکہ اس حدیث کے روشنی میں انہوں نے یہ کہا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ والی جو حدیث ہے وہ ناسخ اور منسوخ ہے. پھر جواب دیا جائے گا حدیث ضعیف ہے. جب حدیث ضعیف ہے تو ناسخ منسوخ نہیں دیکھا جائے گا. حدیث جب ضعیف ہے دوسری تو پھر ناسخ منسوخ نہیں دیکھا جائے گا. اس لیے کہ جو 2 حدیثیں جب سامنے آ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اگر دونوں میں تعارض دکھ رہا ہے، جس طرح ایک حدیث ہے کہ 3 چیزوں سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اور ایک حدیث جو ابو داؤد کی ابو سعید خدری سے کہ نماز کو کوئی چیز قطع نہیں کرتی ہے، باطل نہیں کرتی ہے. تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ 2 حدیثیں متعارض ہیں، ٹکرا رہی ہیں، تو سب سے پہلے یہ قاعدہ بھائیو جمع کرنے کی، ہاں وہی تطبیق، جمع کرنے کی کوشش کریں گے. اگر جمع ہو گیا تو پھر ہم دوسرا اس کے بعد ترجیح، کون سا راجح ہے کون سا دونوں میں، تو ادھر راجح یہ صحیح ہے مسلم کی روایت اور وہ ابو داؤد میں ضعیف ہے تو وہ راجح ہوگا، اس کو پھر چھوڑ دیا جائے گا. اگر ترجیح بھی نہیں ملا پھر اس کے بعد ناسخ منسوخ کہیں گے. اگر پتہ چل گیا تاریخ کی پہلے حدیث آئی بعد میں آئی، اگر یہ بھی نہیں پتہ چلا تو چوتھا ہے توقف، رک جانا. اور غالباً ایسے مسائل نہیں ہے کہ وہاں آدمی اب رک جائے، اس لیے اہل علم یا تو جمع کی شکل مل جاتی ہے یا تو پھر ترجیح ملتی ہے یا تو پھر تاریخ مل جاتی ہے جس سے کہا جاتا ہے ناسخ یا منسوخ. لیکن ترتیباً چوتھا ہے، اگر یہ بھی نہ ہو تو توقف یعنی کہنا اللہ اعلم اور ادھر رک جانا. بہرحال تو ادھر دوسرا جو قول ہے کہ نماز ناقص ہو جاتی ہے، نماز باطل نہیں ہوتی ہے، اور ان کی دلیل کیا ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث، لیکن وہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے. تیسرا قول مرجوح ہے. اچھا، اس میں تیسرا بھی قول ہو سکتا ہے،
یہ تو سمجھ میں آ رہا کہ 3 چیزوں سے نماز باطل ہو جائے گی گزرنے سے. اور اس کا دوسرا قول اپوزٹ ہے کہ نہیں باطل ہو کسی بھی چیز سے, عورت ہو, گدھا ہو, کتا ہو, کوئی مشکل نہیں ہے. تیسرا قول کیا ہو سکتا ہے؟ اسے روک سکتا ہے, روکنے کا. ارے تو روکنا تو سب کو روکیں گے تو بات ختم ہوگی, تو شروع میں روکنا ہی ہوگا آپ کو. نہیں روکے آگے, ہاں گزر گئے, اب گزر گئے, روکنے کی بات ختم ہو گئی, آگے سے گزر گئی وہ چیز. تیسرا قول کیا ہو سکتا ہے؟ اگر سترا رکھا ہے نہیں, وہ سترا میں وہ بھی بات ہے, سترا کے بیچ سے نکل گئی. نہیں سترا اگر ہے بیچ سے تو آپ کا پھر وہی بات. ہاں تیسرا قول کیا ہے؟ ہاں تیسرا قول عام طور پہ نماز باطل نہیں ہوتی ہے, لیکن اگر یہ چیز گزر جائے تو نماز باطل ہوتی ہے. تو یہ تینوں یہی تو بات ہو رہی ہے, آپ نے ضرورت کے وقت کہنا چاہ رہے ہیں. اچھا تیسرا قول یہ ہے کہ پہلے قول والوں نے کہا 3 چیزوں سے نماز باطل ہوتی ہے نا, تیسرا قول یہ ہے کہ 2 چیزوں کے گزرنے سے باطل ہوتی. ان تینوں میں سے ایک چیز کو مستثنا انہوں نے کیا. ہاں تو کس چیز کو مستثنا انہوں نے کیا؟ عورت کو. بہت صحیح, جزاک اللہ خیر. انہوں نے کہا کہ آگے گزرنے سے 2 چیزوں کے گزرنے سے نماز باطل ہوتی, ایک تو کالا کتا اور دوسرا, یا انہوں نے عفوا تیسرا قول یہ ہے کہ ان تینوں چیزوں میں سے صرف ایک چیز کے گزرنے سے نماز باطل ہوتی ہے, اور 2 چیزوں کے گزرنے سے جو پہلے قول نے کہا اس سے نہیں باطل ہوتی. وہ کون چیزیں ہیں؟ کس چیز سے باطل ہو جاتی ہے؟ کالا کتا. لیکن گدھے کے گزرنے سے نماز نہیں باطل ہوتی, عورت کے گزرنے سے نماز نہیں باطل ہوتی ہے. یہ قول امام احمد کا اور اسحاق کا ہے. اچھا ان کی دلیل, یہ تو ایک سمجھیے بیچ کا انہوں نے ایک راہ نکالا, پہلا قول اور دوسرے قول کے بیچ میں ہے کہ نہیں. ان کی دلیل کیا ہے؟ بہرحال ہمیں دلیلوں پر دھیان دینا چاہیے. انہوں نے کہا کہ اس حدیث میں 3 کا ذکر آیا, چلیے بات ہم مانتے ہیں, ان تینوں چیزوں سے نماز باطل ہو جاتی ہے, لیکن ان تینوں چیزوں میں سے 2 چیزوں کے بارے میں اور حدیثیں ملتی ہیں جس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ وہ تخصیص آ گئی اور ان چیزوں کے گزرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے. تو کہتے ہیں مثلا عورت کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ان کے پاس یا ان کی مجلس میں ان کے گھر میں ذکر کیا گیا یہ حدیث, تو انہوں نے کہا شبہتمونا بالحمر والکلاب, کہ تم لوگوں نے ہمیں کتوں اور گدھوں کی طرح کر دیا, مشابہت دے دی ان کے ساتھ, ان کے زمرے میں شامل کر لیا. پھر انہوں نے کیا کہا واللہ لقد رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وانی علی السریر بینہ وبین القبلہ متجعہ, کہ اللہ کی قسم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور میں سامنے سریر پر, سریر کا پلنگ بھی ہو سکتا ہے یا سونے کی جگہ ہے, اور آپ کے اور قبلہ کے درمیان میں رہتی تھی اور سوئی رہتی تھی. تو انہوں نے کہا دیکھو عائشہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے میں سامنے نماز پڑھ رہے ہیں, وہ سوئی رہتی, گزرنا نہیں پورا, یعنی مستقل وہاں بیٹھی ہوئی ہیں, لیٹی ہوئی ہیں. یہ تو مرور سے زیادہ یہ ڈینجر ہے. تو مرور تو ایک سیکنڈ میں گزر گئی ختم, اور ادھر سامنے ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ نماز اس سے نہیں باطل ہوگی, تو انہوں نے اس کو خارج کر دیا اس حدیث کی وجہ سے, اور کہا کہ یہ گزرنے سے بھی زیادہ شدید ہے. اچھا گدھے کو کس سے مستثنا کیا؟ تو انہوں نے کہا اس میں ایک حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, پہلے بھی اس کا تذکرہ آیا کہ کہتے میں گدھے پر سوار تھا اور میں یا گدھی پر اور صف کے بعض حصوں میں داخل ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. تو کہا اگر گدھے کے گزرے سے نماز باطل ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتے کہ نماز روکتے, یا پیچھے جو ہیں ان کو کہتے تم نماز دہراؤ. کسی نے انکار نہیں کیا, اسی حدیث میں کسی نے ہمیں برا بھلا نہیں کہا. تو یہ 3 قول ہو گئے. پہلا قول باطل ہو جاتی ان تینوں چیزیں, دوسرا قول نقص کمی, تیسرا کہ تینوں میں سے صرف کلب الاسود کے گزرنے سے, اور عورت اور جہاں تک یہ گدھا ہے تو اور حدیثوں سے مستثنا ہے. تو راجح قول تینوں میں سے کون سا قول ہے؟
تیسرا قول. صرف ایک چیز کے گزرنے سے نماز باطل ہوتی ہے. اچھا پہلا قول یا دوسرا ہے تیسرا؟ پہلا قول جو کہہ رہے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں. اچھا پہلا قول کے قائل کوئی بھی نہیں. اچھا وہ ماشاءاللہ پہلا قول. اچھا دوسرا قول جو کہہ رہے نہیں باطل ہوتی ہے جو بھی گزرے، یہ تو ہمارے خیال کوئی نہیں اٹھائی سے بتایا حدیث ضعیف ہے. اچھا دوسرے کی تک بھی آپ دوسرا نماز نہیں باطل ہوگی. چلیے ہیں. اچھا تیسرا قول. تیسرا قول. اچھا تیسرا قول کوئی حرج نہیں، لیکن ابھی سنیں جو توجیہ کی جا رہی ہے، پھر اس کے بعد اپنا بتائیں کہ صحیح میں آپ اس سے مطمئن ہوئے یا نہیں ہوئے، یا تیسرے قول سے مطمئن ہے اور اس کو اقرب الی الصواب سمجھ رہے حدیث کی روشنی میں. بہرحال ان تینوں قول میں راجح قول پہلا قول ہے، اور ان تینوں چیزوں کے گزرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، تینوں میں سے ایک. اچھا کیوں؟ نمبر ایک، جو حدیثیں اس موضوع میں ہیں وہ حدیثیں صحیح ہیں اور قوی ہیں، تو ان تینوں قول میں سے زیادہ یا ارجح اقرب الی الصواب کون سا قول ہے؟ پہلا قول. ان تینوں چیزوں کے گزرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. اس کی دلیلیں نمبر ایک، اس لیے اس مسئلے میں جو حدیثیں ہیں وہ ایک دم قوی ہیں. اگر مقارنہ کیا جائے پہلا قول دوسرا قول تیسرا ان تینوں دلیلوں میں، تو تینوں اقوال کے دلیلوں میں پہلا وہ دلیل زیادہ قوی ہے. بھائی مسلم کی روایت کئی حدیثیں ہیں، یا کہیں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، پھر ایسے ہی ایک تیسری بھی روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے. تیسرے میں کلام ہے مرفوع موقوف میں، لیکن پہلی دوسری مسلم میں اعلیٰ درجہ کی صحیح حدیث ہے. نمبر دو، ایسے ہی کچھ الفاظ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جو مسلم کے علاوہ اوروں نے روایت کی ہے، جس طرح کہ ابن خزیمہ، ابن حبان، اس میں مزید صراحت آیا کہ نماز باطل ہو جاتی ہے. صرف یقطعون کا لفظ نہیں آیا، اس میں کیا لفظ آیا ہے دیکھیں، یہ لفظ آیا. چلیے یقطعون میں دونوں احتمال ہے، نماز باطل ہو جائے گی یا ناقص ہوگی، لیکن وہاں کیا حدیث میں ہے؟ تعاد الصلاة من ممر الحمار والمرأة والكلب الاسود، کہ نماز کو دہرایا جائے گا، نماز کو دہرایا جائے گا ان تینوں کے گزرنے سے. تینوں کا ادھر بھی آیا، حمار، مرأة، کلب الاسود. نمبر تین، کچھ صحابہ کرام سے بھی بات مروی ہے، جس طرح کی روایت کرتے ہیں بکر ابن عبداللہ المزنی، کہتے ہیں کنت اصلی الی جنب ابن عمر، میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بغل میں نماز پڑھ رہا تھا. فدخل بینی وبینہ جرون، تو ہمارے ان کے درمیان ایک کتا کا بچہ آ گیا جس کو پلا بولا جاتا ہے. فمر بین یدیہ، تو آگے سے گزرا وہ. فقال لابن عمر اما انت فاعد الصلاۃ واما انا فلا اعيد، کہ تم اپنی نماز کو دہراؤ اور ہم اپنی نماز نہیں دہرائیں گے. لانه لم يمر بين يديه، سے ہمارے ہاتھوں کے درمیان سے نہیں گزرا. ایک دوسری روایت میں ان جروا مر بين يدي ابن عمر رضی اللہ عنہ فقط علیہ صلاته، فقط علیہ صلاته. دوسری روایت میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے آگے سے ایک کتا، چھوٹا کتا گزرا جس سے ان کی نماز کو قطع کر دیا. ابن ابی شیبہ کی روایت ابن حزم، اور یہ اسناد صحیح ہے، اور ابن حزم نے کہا ذا اصح اسناد یکون، ایک دم صحیح حدیث ہے. تو کیا رہا ادھر تین دلیلیں ہیں. اچھا یہ بھی اب سنیں، ترجیح کے وقت آپ کو دوسروں کی دلیل کا جواب بھی دینا ہوگا. تو ادھر یہ جواب یہ دیتے ہیں جنہوں نے کہا کہ دوسرا جو قول ہے تو حدیث ضعیف ہے، وہ تو ختم ہو گئی بات، اس کا جواب ہو گیا. اب تیسرا قول جو آپ میں سے اکثروں نے کہا وہی راجح ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو حدیث ہے، جنہوں نے انکار کیا کہ ہمیں بھی کتوں اور گدھوں کی طرح سمجھ لیا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سوئی لیٹی رہتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، اور انہوں نے کہا یہ تو گزرنے سے بھی زیادہ یہ شدید ہے. تو اس کا جواب دیتے ہیں، دیکھیں دو جواب ہیں. پہلا جواب کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے علم کے مطابق انہوں نے انکار کیا، اپنے علم اور اپنے فہم کے مطابق انہوں نے جواب دیا، لیکن دوسرے نے اس مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ علم سیکھا جو عائشہ رضی اللہ عنہا تک یہ بات نہیں پہنچی ہوگی. ہے کہ نہیں؟ ایسا ہوتا ہے.
اور ایسے ہی آدمی جتنا بھی بڑا ہو جائے کسی بھی میدان میں، ممکن ہے کسی جزئی مسئلے میں، کسی مسئلے میں اس سے کم تر علم رکھنے والا اسے تنبیہ کرے اور اس سے اس مسئلے میں زیادہ جانے. اور اس طرح صحابہ کرام کے درمیان مشہور ہے ایسے، اس صحابہ نے ارشاد کیا، دوسروں نے پھر اس کی مخالفت کی اور انہوں نے اس مسئلے میں اصل حدیث بیان کی. اور صحابہ کرام بھی، عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ اب انہوں نے علم کا احاطہ کر لیا، انہیں جتنا علم تھا اس کی روشنی میں انہوں نے رد کیا، لیکن اس مسئلے میں اوروں نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھا اور وہ حدیثیں نقل کی جو شاید عائشہ رضی اللہ عنہا تک اس بات کا علم نہیں پہنچا ہو یا اس بات کی حدیثیں نہیں پہنچی ہو. تو یہ پہلا جواب. دوسرا جواب یہ ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ والی جو حدیث ہے، کیا رائے ہے؟ یہ حدیث کا حکم کچھ مخصوص لوگوں کے لیے، پوری امت کے لیے تشریع ہے، پوری امت کے لیے. اور عائشہ رضی اللہ عنہا جو ذکر کر رہی ہیں وہ یہ پوری امت کے متعلق ہے، ایک خاص واقعہ ہے، خاص واقعہ ہے. اور یہ جو خاص واقعہ ہے اس میں بھی کئی احتمالات لاحق ہیں. ایک احتمال یہ ہے کہ مثلا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، اور بیوی اگر ہے تو وہ مسئلہ آسان ہے بنسبت عام عورت گزرے، یہ بھی ایک احتمال. ایک دوسرا احتمال یہ ہو سکتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا گزری نہیں ہوتے لیتی تھی ایک جگہ پر، اور جو منع کیا گیا ہے وہ گزرنے سے، اور اگر پہلے سے اگر مثلا وہ بیٹھی ان کی بیوی ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اسی لیے امام بخاری نے، اور دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ کم الفاظ میں بہت مہم باتیں حدیثوں سے استنباط کر کے باب میں ذکر کر دیتے ہیں. ہمیں اتنا ٹائم لگتا ہے سمجھنے اور سمجھانے میں، وہ بس 4-5 لفظ بیان کر دیتے ہیں اپنا موقف، اپنا فقہ. انہوں نے باب باندھا، کہا باب الصلاۃ خلف النائم، کہ نائم سونے والے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا، یعنی یہ مرور میں داخل نہیں ہے، یہ جواز کے حدود میں ہے. اور اس سے یہی استنباط کیا کہ اگر کوئی آدمی سو رہا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. اچھا، تو یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کا جواب ہو گیا. 2 جواب پھر سے. ایک کہ اپنے علم کے مطابق انہوں نے ذکر کیا، لیکن ادھر بتایا گیا اور صحابہ نے کہ نہیں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کلیئر اس مسئلے میں یاد ہے، تو کس کو مقدم کیا جائے گا؟ لا شک حدیث جو آ گئی. اور دوسرا کہ یہ واقع حال ہے اور یہ حدیث تشریع ہے امت کے لیے، تشریع و مقدم ہے، اس لیے خاص واقعہ میں کئی احتمالات ہو سکتے ہیں. اچھا، ابن عباس رضی اللہ عنہما والی حدیث کا جواب، ہاں اس کا بھائیو آسان ہے، تو زیادہ آسان ہے، کوئی جواب ذکر کر سکتا ہے؟ اچھا، لیکن گدھے پر تو سوار تھے، تو یہاں بچے کے گزر کی بات نہیں ہو رہی ہے. ہاں اچھا، آسان کرنا. ہاں بہت صحیح. وہ پیچھے سے، وہ پیچھے کئی صف کے درمیان سے گزرے، یعنی امام کے آگے سے نہیں گزرے، اور امام کا سترہ باقی لوگوں کے لیے سترہ ہے. تو اگر امام سترے سے پڑھ رہا اور آپ کے آگے سے لوگ گزر رہے، خاصا حرم میں ایسے ہوتا ہے تو روکیں گے آپ؟ نہیں روکیں گے، امام کا سترہ کافی ہے. تو ادھر یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سے اس گدھے سے یا گدھی سے نہیں گزرے تھے بلکہ کچھ صف سے گزرے تھے. اسی لیے امام بخاری باب باندھا، باب سترۃ الامام، باب سترۃ الامام سترۃ لمن خلفہ. امام کا سترہ پیچھے والے تمام مأمومین کے لیے سترہ ہے. اسی حدیث سے استدلال کیا، باب سترۃ الامام سترۃ لمن خلفہ. اچھا، اب کیا رہا ہے؟ تینوں قول میں سے کون سا قول صحیح ہے؟ پہلا والا. جو کہہ رہے تھے تیسرا قول کیا رہا ہے؟ ابھی بھی قائم اپنے اس پہ، یا اتنی بات سننے کے بعد پہلے کی طرف مائل ہے؟ پہلے طرف. اسی لیے بھائیو بار بار میں کہتا ہوں جلد بازی نہ کریں دوسروں کے اقوال آراء پر انکار کرنے میں. کچھ لوگ کچھ ایک طرف کا علم سیکھ لیتے پھر فوراً فتویٰ دینے اور تہمتیں باندھنے لگتے ہیں دوسروں پر. نہیں، جتنے ہی آدمی کا علم وسیع ہوتا ہے اتنے ہی دوسروں پر تہمتیں کم باندھتا ہے اور بہت ہی احتیاط سے الفاظ کہتا ہے. جتنا ہی کم علم ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ جرأت کر کے دوسروں پر تہمتیں باندھتا ہے کہ گستاخ رسول ہے، حدیث کے منکر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی مخالفت کرتے ہیں. تو بہرحال یہ تیسرا قول جو آپ اس کی طرف اکثروں نے کہا تھا، اکثر تھے، سبحان اللہ. ابھی کوئی بات نہیں، اگر آپ ایسے کہہ رہے ہیں اللہ تیسرا قول ابھی بھی میں حدیث کی روشنی میں تعصب میں نہیں، مطمئن ہوں تو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں.
اس کے معنی سبھی اتفاق کر لیں پہلا قول زیادہ راجح. اخیر میں سوال ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں احادیث القطع کے بارے میں ومعارض هذه الاحاديث قسمان صحیح غیر صریح وصریح غیر صحیح فلا يترك العمل بها لمعارض هذا شأنه. کہ یہ جو حدیثیں آتی ہیں کہ ان چیزوں سے نماز قطع ہو جاتی ہے اس کی جو مخالفت کر رہی حدیثیں یا تو ایسی حدیثیں ہیں جس میں صراحت ہے تو صحیح نہیں ہے اور اگر صحیح ہے تو صراحت اس میں نہیں ہے. جیسے کیا دوسرا قول کہا کہ نماز کو کوئی چیز قطع نہیں کرتی ہے, وہ ضعیف ہے, صراحت تو ہے اس میں لیکن حدیث ضعیف ہے. اچھا دو حدیثیں صحیح ہیں جیسے عائشہ رضی اللہ عنہ ابن عباس تو اس کا معنی اس میں صراحت نہیں ہے. اچھا یہ تھا پہلا سبق اور پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس حدیث میں عورت کی قید ذکر کی گئی ہے تیسری حدیث میں الحائض ہے کہ نہیں. تیسری حدیث میں کیا ہے وقید المرأة بالحائض, تو مرأة کی قید کی گئی ہے عورت کا قید کی حائضہ ہو. تو مراد کیا حائضہ یعنی جب اس کا مہینہ آیا ہو تب گزرے تو نماز باطل ورنہ نہیں. ادھر مراد ہے بالغہ عورت. اب اس سے اگر کہا بالغہ تو کون سی چیز خارج ہوگی اس میں بچی. تو اگر بچی بالغ نہیں وہ آگے سے گزری تو نماز اس سے آپ کی باطل ہوگی نہیں. کیوں اس لیے وہ عورت اس کو حقیقت میں نہیں کہا جاتا ہے, وہ عورت اس کو نہیں کہا جائے گا. اچھا ایسے ہی الکلب کا وصف آیا ہے الکلب الاسود, اور دوسری جو روایت ہے اس میں صرف الکلب کا ذکر آیا ہے. تو کیا ادھر یہ قید کے اسود ہونا یہ شرط ہے یا کوئی بھی کتا گزرنے سے نماز باطل ہوتی ہے؟ اچھا تو یہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں دیکھیں الکلب الاسود آیا. اچھا ایسے ہی دوسری جو حدیث آئی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو پوری حدیث بیان کی گئی اس میں الکلب ذکر کیا گیا فقط, الکلب الاسود نہیں. تو ادھر نماز باطل ہوتی ہے کالے کتے کے گزرنے سے, عام کتے کے گزرنے سے نہیں. اس لیے کہ اسی حدیث کے اخیر میں اس عبارت میں دیکھیں, ہو سکتا ہے آپ اب تک اس بات پر اعتراض کر رہے ہوں گے کہ کیا کالا کتے سے کیوں. آخری عبارت پڑھیں پہلی حدیث میں کیا ہے الکلب الاسود شیطان. تو الکلب الاسود شیطان یہ صفت کے کتے کو کہا گیا ہے شیطان. اس کا مفہوم کیا ہو کہ اور کتے شیطان نہیں ہے, اس طرح ان کو اس حکم میں نہیں داخل کیا جائے گا. تو سمجھ میں آئی بات. دیکھیں یہ عبارت کی وجہ سے, اور وہ بھی سوال کیا تھا اس راوی نے ابو ذر سے, انہوں نے کہا میں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے کہا الکلب الاسود شیطان. تو آپ نے ہر کتے کو نہیں کہا, ہر کتا نہیں بھائی شیطان ہوتا ہے. اور اس کے واضح حصہ الکلب الاسود شیطان, اس کی بھی توجیہ اہل علم نے کیا. اس کے ظاہری الفاظ سے ہوتا ہے کہ جو کالا کتا ہوتا ہے وہ واقعتاً شیطان ہوتا ہے جو کتے کی شکل میں آتا ہے. اس لیے اور اہل علم نے اور بھی باتیں استنباط کی کہ کالے کتے کو آپ نہیں رکھ سکتے. جیسے کہ 3 جگہوں پہ کالے کتے کو رکھ سکتے ہیں. کتے کو پہلی بات گھر میں پالنا شوق میں یہ کیا ہے ناجائز حرام ہے, ہر ایک قیراط ثواب کم ہوگا. اور کتنے ایسے مسلمان اللہ المستعان شوق سے کتوں کو پالتے ہیں. لیکن 3 چیزیں ہیں حالات جس میں جائز ہے. کیا ہے شکار کے لیے, اور ایسے ہی کھیتی کے لیے, اور ایسے ہی آپ کے پاس اچھا حراسہ کے لیے, یعنی حراسہ کے لیے یا ایسے ہی اس کے لیے حراست کے لیے اگر آپ کو اس کی ضرورت ہے. لیکن وہ کیا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ يَدَيْهِ بِالْوَصِيدِ آتا ہے. وہ جو کچھ لوگ ہو سکتا ہے استدلال کرے اصحاب کہف سے, وہ کتا کہاں تھا وہ گیٹ پر تھا حراست کے لیے. اچھا اور وہ بھی دوسروں کی شریعت ہے تو یہ اس کے لیے. لیکن کالا کتا ان چیزوں کے لیے نہیں رکھ سکتے. اہل علم نے اس سے استدلال کیا الکلب الاسود شیطان. تو بہرحال الکلب کا جو آیا ہے کہ اسود تو یہ مراد ہے, اور اسود کے علاوہ اور جو کتے ہیں اس کے گزرنے سے اس کا مفہوم یہ ہوا کہ نماز باطل نہیں ہوتی ہے. اچھا الحمار جو آتا ہے یہ تو مطلقاً ذکر آیا ہے. حمار کتنے ہو سکتے, کتنی قسمیں؟ 2. ایک
ہاں پالتو اور ایک جنگلی. تو اس سے کیا الحمار سے کیا دونوں گدھے یا مان اگر آپ جنگل میں پڑ رہے تھے اور ایک گدھا آ گیا جنگلی تو کیا اس سے بھی نماز باطل ہو جائے گا؟ ظاہری حدیث سے تو یہی لگ رہا, لیکن اہل علم نے استدلال کیا کہ یا انہوں نے کہا کہ مراد یہ پالتو یہ گدھا ہے, اس لیے کہ لوگوں میں عرفاً یہی مراد ہوتا ہے جب کہا جاتا ہے گدھا, جو لوگ جس کو جانتے ہیں نا کہ وہ جنگل میں رہنے والا. تو اس طرح کہتے ہیں کہ یہ حقیقت میں یہ مفہوم سے اس کو قید کیا جاتا ہے کہ مراد ہے یہ الحمار الاہلی پالتو یا گھریلو جو گدھا ہوتا ہے. اور یہ استدلال کرتے ہیں اہل علم کہ کچھ دلیل جو عموم دلیلیں ہیں اس کی تخصیص کیا عرف سے کیا جا سکتا ہے, لوگوں کے نزدیک جو مفہوم ہوتا ہے یہ مسئلہ ادھر ذکر کیا جاتا ہے. بہرحال دوسرا فائدہ یہ ہے کہ عورت کا ذکر آیا ہے الحائض تو مراد ہے بالغہ, اس میں بچے داخل نہیں ہے. الکلب الاسود, ہاں یہ نماز باطل ہونے کے لیے شرط ہے کہ کالا کتا ہو, اس لیے اس کا ذکر آیا کہ شیطان ہے اور کتوں سے نماز نہیں باطل ہوتی ہے. اور گدھا جو ہے یہاں مطلقاً ذکر ہے, لیکن کچھ اہل علم نے کہا مراد ہے پالتو گدھا, اس لیے یہی مراد ہوتا ہے اور اسی کو لوگ جانتے ہیں اور اسی کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں اور لوگوں سے خطاب کیا گیا ہے ایسے چیزوں کے بارے میں جو سمجھتے ہیں, نہ کہ جو جنگل میں رہنے والا جو گدھا ہوتا ہے. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر عورت نماز پڑھے اس کے آگے سے عورت گزری تو نماز باطل ہوگی یا نہیں؟ اچھا, تو یہ ظاہری حدیث ادھر تو المرء المسلم آگے کہا, یہ مسلم میں موجود نہیں ہے. تو ہاں بالکل عورت کے آگے سے اگر کوئی عورت گزری تو اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے, اور اس کی دلیل عموم یہ حدیث ہے اور کوئی فرق نہیں ہے احکام میں آدمیوں اور عورتوں میں الا کہ اس کے لیے کوئی مخصوص دلیل ہو. اس میں کچھ اہل علم نے مخالفت کی, بہرحال لیکن اس کا جواب دیا گیا کہ یہ حدیث صریح ہے اور انہوں نے جو اشتہاد کیا حقیقت میں کہ عورت کے آگے سے عورت کے گزرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے, اس پر واضح ان کی دلیل نہیں, اس کا جواب اہل علم نے دیا ہے. اس طرح اس حدیث کے متعلق اس حدیث کے متعلق بات ہماری مکمل ہو گئی. اللہ تعالیٰ سے اخیر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد.